بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس خصوصی ایپیسوڈ میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں چونکہ آج کی ہماری مہمان شخصیت بہت زیادہ اہم ہے. اپنے عہدے کے لحاظ سے تو اہم ہے ہی ظاہر ہے. کسی بھی صوبے کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے تو وہ ظاہر اہم ترین شخصیت ہوتا ہے, صوبے کی پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے ہوتا ہے. اور اس وقت بہت زیادہ ریلیونٹ اس لیے بھی کہ ظاہر پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اس وقت 27 ستمبر کی ایک تاریخ ہے جس کو لے کے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, اور وہ اس لیے کہ ایک صوبے کے یعنی کہ خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو نے 5 اگست کو یہ اعلان کیا ہے کہ 27 ستمبر کو ان کا اپنے کارکنان کے ہمراہ رخ ہوگا اسلام آباد کی جانب. وہاں کے کیا کرنا ہے, کیا سوچ رہے ہیں, کیا اچیو کریں گے, اس پر کچھ لوگ نالا بھی ہیں, کچھ لوگوں کے سوالات بھی ہیں 27 ستمبر کی تاریخ. اس سے جڑے اور بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات لینے کے لیے ہم نے زحمت دی, اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا ہے. خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو یعنی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, پاکستان کے ظاہر ہیں اب نامور سیاستدان, اور یہ منفرد اعزاز بھی کہ فرسٹ ٹائم ایم پی اینڈ دین چیف منسٹر. ویسے ظاہر ہے گراس روٹ سے پالیٹکس کا سٹارٹ کیا ہے لیکن ایم پی ہے فرسٹ ٹائم. جناب سہیل آفریدی صاحب, سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت مہربانی. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. تھینک یو. سر معصومانہ سوال ہے سب سے پہلے تو کہ آپ کے ہر معصومانہ سوال میں بہت بڑی شرارت ہے. دیکھتے ہیں تو سر 27 کو پشاور سے نکل رہے ہیں انشاءاللہ. کہاں جا رہے ہیں؟ اسلام آباد میں بہت بڑا ہے اسلام آباد, کیا منزل ہے؟ دیکھیں یہ جو بھی کرنا ہے 27 کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ 27 سے ایک ہفتہ پہلے اچھا ہم ڈسکلوز کریں گے, اور تب تک جو ہیں اپنی تیاری کریں گے انشاءاللہ. تو یہ لوکیشن ڈسکلوز نہ کرنے کی, چونکہ پھر کارکنان مینٹلی پریپیئرڈ ہوتا ہے نا کہ یہاں آنا ہے, اس کی کوئی اس کے پیچھے کوئی خاص حکمت کہ آپ نہیں بتا رہے کہ کہاں جانا ہے 27 کو, ابھی نہیں بتا رہے کہ اسلام آباد میں کہاں جانا ہے؟ دیکھیں اسلام آباد تو جانا ہے. اسلام آباد صرف اسلام آباد نہیں ہے, یہ اڈیالہ تو یہ ایک اڈیالہ آتا ہے اسلام آباد. دیکھیں ایسی میں معلومات میں اضافے کے لیے پوچھ رہا ہوں. نہیں, اسلام آباد میں جو ہے وہ پنڈی میں آتا ہے. ٹھیک, پنڈی میں. ہاں, اور آپ اسلام آباد آ رہے ہیں تو پنڈی بھی تو آپشن ہو سکتا ہے, وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیا کیا آتا ہے پھر اڈیالہ ہماری نظر اڈیالہ پر ہے. اچھا, اور یہ جو ہے نہ ایک دن کا احتجاج ہے اور نہ ہی ایک جگہ پر, بس اتنا ابھی ڈسکلوز کر سکتا ہوں. باقی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن کا بھی نہیں اور ایک مقام کا بھی نہیں. تو آپ جب نکلیں گے تو کئی دنوں کی تیاری کر کے نکلیں گے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ پتہ لگ جائے گا. تو راستے میں اگر کنٹینرز وغیرہ ہوئے تو کیا ہوگا ان کا؟ تو وہ تو ہمارا ایکسپیرینس آلریڈی ہو چکا ہے, اس کو ہٹانا جو ہے وہ ہمارے کارکن کے بائیں ہاتھ کا کام. تو آپ کنٹینر ہٹانے کی مشینری وغیرہ ساتھ لے کے چل رہے ہوں گے؟ وہ ہمارے کارکنان ہیں, ان کے ہاتھ ابھی اتنے مضبوط ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہٹا سکتے ہیں, ہر رکاوٹ عبور کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سہیل آفریدی جب 27 تاریخ کو چلیں گے تو کوئی ریاستی مشینری ان کے ساتھ ہوگی؟ نہیں, نہ ریاستی مشینری ہوگی, نہ ریاستی وسائل ہوں گے. پیورلی جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور جو ہمارے الائنس ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان, ان کے کارکنان ہوں گے, اور ہماری خود کی فائنینسنگ ہوگی پارٹی کی. تحریک تحفظ آئین پاکستان, آپ آج سے پہلے کئی مہینوں تک جب بھی ہم پوچھتے تھے آپ کے ریپرزنٹیٹیو سے ٹاک شوز میں کہ کال نہیں دے رہے آپ لوگ, کب دیں گے, تو ایک ہی جواب دیتے تھے کہ جناب یہ مینڈیٹ تو خان صاحب نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کو دیا ہے, وہ اعلان کریں گے. تو اب تو آپ نے خود اعلان کر دیا, تو وہ پچھلا والا بیان غلط ہے, یہ والا اقدام غلط ہے؟ دیکھیں وہ اعلان مشترکہ ہوا ہے تمام جو ہمارے. آپ نے کیا نا اس وقت تحریک تحفظ کی تو قیادت بھی نہیں تھی ناصر عباس صاحب, محمود صاحب. وہ خان صاحب کے آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں جو خان صاحب نے کی تھی کہ ان کے مشورے کے ساتھ ہوگا, تو ان سے مشورہ کیا گیا ہے. وہ جو ہیں اس پر اعلان تھے تمام تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی لیڈرشپ تھی, تو ہم نے مشترکہ جو ہیں 27 ستمبر کی. تو راجہ ناصر عباس صاحب, محمود صاحب, ان سب کی رائے ہے کہ 27 کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں آتی ہیں سب اعلان ہے. اور ان سے آپ کا رابطہ ہے ویسے محمود صاحب اور راجہ صاحب سے یا؟ جی رابطہ ہے, ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں, اور تمام جتنی بھی سیاسی صورتحال ہیں اور جو بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان پر باقاعدہ مشاورت چلتی رہتی ہے. تو یہ کچھ ذرائع محمد کہتے ہیں کہ نہیں تحریک تحفظ, خاص طور میں ان دو حضرات کی بات کر رہا ہوں, وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ظاہر خان صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا ہے, اپنے اپنے ہاؤسز کا سربراہ بنایا ہے, مطلب بڑی پوزیشنز دی ہیں, کہ ان سے آپ کا اس طریقے سے رابطہ ہے نہیں راجہ ناصر عباس صاحب سے اور محمود صاحب سے؟ نہیں, جب بھی ضرورت پڑتی ہے ان کو ضرورت پڑتی ہے وہ رابطہ کرتے ہیں, جب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے میں رابطہ کرتا ہوں, اور وہ میرے بڑے ہیں, میں نے کبھی بھی جو ہے ان کو اپنے پاس نہیں بلایا, میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ان کو پراپر رسپیکٹ دیتا ہوں, کیونکہ وہ جو ہے
سیاسی طور پر بھی بڑے ہیں اور جو ہمارا مشرقی معاشرہ ہے اس لحاظ سے بھی جو ہے میں ان کی باقاعدہ بھرپور طریقے سے عزت کرتا ہوں اور ان کو عزت دیتا ہوں. تو اس کال سے پہلے بھی آپ ان کی طرف گئے اور آپ نے بتایا کہ ہم 27 کو نکل رہے ہیں, انہوں نے اوکے کیا آپ کو؟ ہاں, یہ سب مشورے سے ہوا ہے. اچھا, مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تحریک تحفظ کی کوئی لیڈرشپ یا راجہ ناصر عباس صاحب اس کی تردید نہ کر دیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا یا ہمارا تو رابطہ ہی نہیں ہوا سہیل صاحب سے. بہت نہیں دیکھیں جی, اگر فرض کریں کوئی جو ہے اس سے خود کو جدا کرتا ہے تو بے شک یہ ان کا اختیار ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے وہ 27 ستمبر کی کال دی گئی ہے, مطلب ان کے مشاورت سے دی گئی ہے. ابھی اگر کوئی جدا پہلے تو کرے گا نہیں, لیکن جس طرح آپ بول رہے ہیں وہ کرے تو. ہاں, میں کسی وجہ سے بول رہا ہوں جو کہ کچھ اطلاعات تھیں. اچھا, آپ کے ذرائع کون سے؟ اچھا, میں یہ کہ 27 ستمبر کی کال انٹیکٹ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم آئیں گے. ٹھیک, آپ نے کہا وہ عمر میں بڑے ہیں تو اس لیے میں ان کو نہیں بلاتا بلکہ میں خود جاتا ہوں. یہ فارمولا آپ کا ہر جگہ ہے, جو بھی عمر میں بڑا ہوتا ہے ہم ان سے ملنے چلے جاتے ہیں, ان کے پاس, ان کے دفتر میں, جو پسند ہو. کبھی کبھی ناپسندیدہ لوگوں سے ملاقات کرنی پڑ جاتی ہے, مجبور پڑ جاتی ہے, یہ حقیقت ہے. لیکن جب آپ کو ملاقاتیں کرنا پڑ جاتی ہیں, لیکن یہ صرف جو ہے جب چیف ایگزیکٹو بنا, وزیر اعلیٰ بنا, اس کے بعد, اس سے پہلے یہ مجبوری نہیں رہی. لیکن یہ ایک آئینی عہدہ ہے وزیر اعلیٰ کا, تو اس چاہتے نہ چاہتے ملنا پڑتا ہے لوگوں سے. ملنا پڑتا ہے. آپ کو ملنا پڑ جاتا ہے, اس کے بعد پارٹی آپ کو پڑ جاتی ہے. اس میں یہ ان کو احساس کرنا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کو کس نہج پر پہنچا دیا, کہ مطلب آپ کی ملاقات کو بھی لوگ برا سمجھتے ہیں. ذرا سوچیں نا. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ زیادہ پھر بہتر ہے کہ وہ ملاقات اناؤنسڈ ہی ہو, جب پہلے تردید آتی ہے یا خاموشی ہوتی ہے, بعد میں ملاقات کنفرم ہو جاتی ہے تو وہ اور تنقید ہوتی ہے. سر محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی, بعد میں کہا گیا جی وہ بنو کا واقعے کے تناظر میں تھا وہ. تو اگر سیکیورٹی کے حوالے سے وزیر داخلہ سے ملاقات ہے تو اس کو نہ ڈسکلوز کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اچھا, وہ پلینڈ ملاقات نہیں تھی, وہ بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف سے جو ہے مجھے کال آئی اور جو ہے پھر ہم ملے. لیکن جتنی بھی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کو میں نے باقاعدہ اناؤنس کیا ہے, جتنی بھی میری ملاقاتیں ہوئی. اور دیکھیں میں کلیئر ہوں, اپنے مائنڈ میں کلیئر ہوں, اپنے نظریے پر کلیئر ہوں, عمران خان صاحب پہ کلیئر ہوں, اپنے مقصد پر کلیئر ہوں. میں جہاں بھی جاتا ہوں, جو میں باہر ہوں وہ اندر ہی ہوتا ہوں. اسی وجہ سے جو ہے مجھے کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں دی گئی, میری عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنی دی گئی, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر فرض کرے عمران خان صاحب کی طرف سے مجھے کچھ بھی کہا گیا تو پھر میں وہ کروں گا. لیکن گوہر صاحب نے اگر آپ سے کہا اور آپ ملے تو پلان تو ہو ہی گئی نا پھر وہ, یعنی اچانک تو نہیں مل گئے سر السلام علیکم جی کیا؟ اب اچانک اس طرح تھا کہ میں حسن ابدال سے واپس آیا, میں پشاور کی طرف جا رہا تھا اور راستے میں کال آ گئی تو راستے میں کال آ گئی. لیکن ابھی جلسے سے پہلے بھی آپ کی ملاقاتیں تو ہوئی نہیں ہوئی. آپ کی محسن نقوی صاحب سے جلسے سے ہفتہ 10 دن کے اندر کوئی ملاقات نہیں, کوئی پشاور میں کوئی ملاقات یا اسلام آباد میں کوئی ملاقات نہیں. میں اسلام آبادی تھا اور یہاں پر جو ہے جس طرح میں نے کہا کہ جو تاریخ بتائی گئی 4 اگست کو 12 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک میں کے پی ہاؤس میں تھا, اور میں پڑھو کے پی جو ہمارے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں 2.6 ملین, اور ایجوکیشن ریفارمز کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے اس کے مطابق میں میٹنگز کر رہا تھا. وہ میٹنگ ہو رہی تھی ٹیلی میڈیسن, جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ ہر خیبر پختونخوا کے فرد کو ہم گھر کی دہلیز پر صحت کی سہولت دیں. تو اس حوالے سے ہماری میٹنگز تھی, وہ چل رہی تھی. تو محسن نقوی صاحب کی وہ ایک ہی ملاقات ہے بیرسٹر گوہر صاحب والی؟ بیرسٹر گوہر صاحب. اس کے بعد آپ کی, مجھے ڈر ہے اس کی بھی تردید نہ آ جائے کہیں دوسری طرف سے کہ جھوٹ تو بولتے رہتے ہیں لوگ. آپ کا موقف آ گیا, میرا موقف, کوئی ملاقات نہیں, کوئی ملاقات نہیں, ملاقات تھی اس میں. اچھا سر, اب آپ جہاں بھی جائیں گے اسلام آباد میں, وہاں پھر آپ اپنے مطالبات کی منظوری تک بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. کیا ہو 27 سے پہلے تو 27 کی کال واپس ہو سکتی ہے, کیونکہ بھی آپ نے دو مطالبات رکھے تھے نا 5 اگست کے جلسے میں, تو کیا ہوتا آپ کہیں ہاں پھر ہم 27 میں نظر ثانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس سے پہلے یہی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہیں ان پر پابندی جو لگی ہوئی ہیں وہ ہٹا دی جائے. اور عمران خان صاحب کے ساتھ اگر فرض کرے فیملی ملتی ہیں, وکلاء ملتے ہیں, ڈاکٹرز ملتے ہیں, ان کے سیاسی دوست ملتے ہیں, تو اندر سے کوئی نہ کوئی میسج تو باہر لے کر آئیں گے. تو پھر جو ہے ہم عمران خان صاحب کی ڈائریکشن پر جائیں گے, اور اگر فرض کرے وہ ملاقاتیں نہیں ہو پاتی تو 27 ستمبر کو سب سے پہلا ڈیمانڈ ہمارا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی, اور وہ عدالتوں کی تروئی ہوگی تو عدالت جو ہے وہ انصاف پر مبنی فیصلے کریں, میرٹ پر کیسز سنیں, پوری میڈیا کے سامنے جو ہے کیسز سنیں, کیونکہ وہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب
پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز میں اندر ہے، ان کو پولیٹیکل ڈسکریمنیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کوئی جینون کیس نہیں ہے، یہ سارے بوگس کیسز بنائے گئے ہیں. تو اگر فرض کرے عدالت میرٹ پر کیسز سنیں تو آدھے گھنٹے میں عمران خان صاحب جیل کے باہر ہوں گے. سو اگر میں یہ صحیح سمجھ رہا ہوں، مطلب تصحیح کیجیے گا میں غلط سمجھ رہا ہوں تو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 27 کی کال آف ہو جائے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ خان صاحب تک رسائی دی جائے، اور جب رسائی دی جائے تب اس کے نتیجے میں اگر خود خان صاحب ہی کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے 27 کو نہ ہو، کسی بھی ویسے کہہ دیں تو ہم نہیں آئیں گے، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ورنہ 27 کو آ رہے ہیں. یہ میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں آپ کے بات؟ بالکل 100%. یہ ایسے ہی ہے. آپ نے لیکن ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں سہیل صاحب، سی ایم صاحب، تب آپ نے سنا ہے کہ یہ خبریں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں، آپ کی پارٹی کے لیڈران بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے نیا کوئی ایشو ہوا ہے اور ان کو ہائی بلڈ پریشر شوٹ ہونے کی وجہ سے پچھلے 2-3 دنوں میں ان کو پیمز لایا گیا، اتنا ان کا بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا. آپ مطلع ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں مجھے تو کوئی اطلاع نہیں ملی ہے اس حوالے سے، نہ عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف سے، نہ بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی کی طرف سے، کیونکہ ان کی آخری ملاقات ان کی بیٹی کی ہوئی ہے، ان کی طرف سے، نہ پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے. لیکن یہ بھی میں نے نیوز میں دیکھا. آپ نے اس بار معلوم کرنے کی کوشش کی؟ میں نے بیرسٹر گوہر صاحب کو کال کی، لیکن انفارچونیٹلی ان کی والدہ صاحبہ وفات پا چکی ہیں، تو وہ ادھر بزی تھے. پھر میری سلمان اکرم راجہ صاحب سے بات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ جو ہیں فیملی سے پوچھیں، میں بھی کوشش کرتا ہوں ان سے کنٹیکٹ کرنے کی. تو یہ دیکھیں عمران خان صاحب ٹھیک ٹھاک جیل گئے تھے، ان کی صحت ٹھیک تھی، وہ بالکل فٹ تھے. اور عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے جتنی بھی ایشوز آئے ہیں اس جعلی حکومت نے ڈینائی کیے کہ نہیں، مطلب جو ہے عمران خان صاحب بالکل فزیکلی فٹ ہے. عمران خان صاحب اگر فزیکلی فٹ جیل میں گئے ہیں تو وہ لوگ جو جعلی حکومت میں اس وقت بیٹھے ہیں اور جیل انتظامیہ، یہ عمران خان صاحب کے ہر چیز کے ذمہ دار ہے. اور اگر فرض کرے خدا نہ خواستہ یہ کوئی چیز، اس طرح کی کوئی چیز سامنے آتی ہیں تو قوم ان سے پوچھے گی، ان کے گریبان پر ہاتھ ڈالے گی کہ ہمارا لیڈر جو ہے ٹک ٹاک جیل میں گیا تھا، آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا ہے. بالکل صحیح. لیکن سر آپ کو یہ نہیں کہ آپ کی پارٹی کے لوگ آپ سے بھی پوچھیں گے کہ بھئی آپ چیف ایگزیکٹو تھے پروونس کے، آپ ان کی صحت کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ بھی نہیں دے سکے؟ آپ کہہ رہے ہیں مجھے تو نہیں پتا کہ ان کی طبیعت، باقی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے. اپڈیٹ کس طرح دی جاتی ہے؟ یا آپ فزیکلی ملیں گے اپنے لیڈر سے، ان کو سامنے سے دیکھیں گے کہ مطلب آپ کیسے ہیں، وہ اپنی منہ سے بتائیں گے کہ مطلب میری یہ پوزیشن ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان کے ذاتی ڈاکٹرز جن پر ان کا اعتماد ہے اور وہ جو ہیں پوری عمر ان کو دیکھتے آ رہے ہیں، وہ باہر آ کر قوم کو بتائیں گے کہ وہ کس حالت میں ہیں. یا تیسرا جو ہیں ان کی فیملی، ان کو جانے دیں گے. 3 چیزوں سے تصدیق ہو سکتی ہے. ان تینوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا. مطلب یہ ہٹ درمی ہے، غیر آئینی اور غیر قانونی کام جتنے بھی ہو رہے ہیں یہ جعلی حکومت کر رہی ہے. اور تو اگر فرض کریں مجھے وہاں پر جانے نہیں دیا جاتا تو مجھے پتہ نہیں چلتا. ابھی اسی وجہ سے یہ تمام راستے تو انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں، یہ ہٹ درمی مسلسل کر رہے ہیں. 27 کی کال ہماری اس لیے ہیں کیونکہ یہ جو ہے ہمیں ملنے نہیں دے رہے خان صاحب سے. آپ کو یقین ہے 27 کی کال سے پہلے انگیجمنٹ کسی نہ کسی لیول پہ ہو جائے گی؟ دیکھیں پولیٹیکل فورس ہیں ہم، اور تمام مسئلے جو ہیں وہ ڈائلاگ سے پولیٹیکل پارٹیز حل کرتے ہیں. کوئی مسلح جتا تو ہے نہیں کہ ہم بندوق اٹھا کے اڈیالہ جیل پر حملہ کریں اور عمران خان صاحب کو نکال دیں، یا اسلام آباد پر حملہ کر کے جو ہے عمران خان صاحب کو رہائی دلوا دیں. ہم پریشر اس لیے بلڈ کر رہے ہیں تاکہ مثبت نتائج اس کے آئیں. ابھی تو جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں آ جائیں، وہ کسی بھی صورت میں آ جائیں. ابھی تو وہ جو ہیں ان کی طرف سے بالکل کوئی اشارہ نہیں ہے ابھی تک، کوئی بالکل خاموشی ہے، کوئی اشارہ نہیں ہے. اور لیکن آپ کا تجزیہ ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر جو کہ گراؤنڈ سے اٹھ کر آیا کہ جون 27 قریب آئے گی، اگر آپ پریشر بلڈ اپ کریں گے تو شاید وہاں سے بھی انگیج کیا جائے گا. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ سیاسی تجزیہ ہے آپ کا ایسا؟ دیکھیں جس طرح 5 اگست سے پہلے کچھ میسیجز آئیں کہ کال نہ دیں اور اس طرح ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا، تو اس طرح ہو جائے گا مطلب جو ان کی عادت ہے ڈرانے اور دمکانے کی، کہ مطلب ہم جس طرح جو ہیں ان کے کندھوں پر آئے ہیں یا پیراشوٹ سے آئے ہیں ہم ڈر جائیں گے، یا جو ہے اس کرسی کے ساتھ ہم چپکے ہوئے ہیں اور اس کی ہمیں کوئی لالچ ہے یا خوف ہے، یا کوئی ہم جیل سے ڈرتے ہیں یا موت سے ڈرتے ہیں، تو یہ اوروں کی طرح ہمیں بھی ٹریٹ کریں. آپ نے اگنور کیے وہ میسیجز؟ ہاں میں نے وہ اگنور کر دیا اور میں نے کال دے دیے. بہرحال اس میں آپ کو نائل کرنے کی دھمکی بھی ہے کہ کال نہ دیں ورنہ نائل کروا دیں؟ ہاں سب کچھ. ہر ایونٹ سے پہلے ان آفیشیلی میں کہتا ہوں کہ جو بھی دھمکی دینی ہے یا جو بھی مجھے تھریٹ ہے تو وہ ریٹرن میں دیں. بہرحال صرف ایک خیبر کے جرگے میں جب جا رہا تھا وہ ریٹرن میں تھی، باقی جو ہیں
زبانی بول دیا جاتا ہے کہ ادھر سنائپر والے بیٹھے ہیں, ادھر خودکش بیٹا ہے, ادھر جو ہے. آپ تھریٹ الرٹ کو ریٹن دھمکی کہہ رہے ہیں. تھریٹ ہمیں پتہ ہے کہ تھریٹ کس سے ہے اور کس کو ہے. کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ انگیجمنٹ اگر آپ پریشر بڑھائیں گے تو ہوگی؟ اور ہاں دیکھیں عوام آپ نے کہا 5 اگست سے پہلے بھی میسج عوام کے سامنے جو ہیں تمام فورسز جتنی بھی طاقتیں ہوتی ہیں وہ بے بس ہو جاتی ہیں. عوام ہی اصلی طاقت ہے, اور آئین پاکستان میں لکھا ہے, مطلب شروعات اس چیز سے ہوتی ہیں کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, اور اس کے بعد پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے. تو جو ابھی بیٹھے ہیں یہ عوام کی طاقت سے نہیں آئے, یہ غیر آئینی کام انہوں نے کیا ہے. عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دے رہے, غیر قانونی کام کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو جعلی طریقے سے جیل میں ڈالا گیا ہے, پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز میں غیر آئینی ہیں. الیکشن میں دھاندلی ہوئی, لوگوں کو جو ہیں لوگوں کی مینڈیٹ کی توہین کی گئی, غیر آئینی ہیں. آپ کو لگتا ہے 27 کی آپ کی ایفرٹس ان غیر آئینی کاموں کا خاتمے کا باعث بن جائے گی؟ انشاءاللہ ضرور عوام نکلے گی. اچھا اس دفعہ جو میں خیبر سے کراچی تک گیا, میں جو نوجوانوں میں موجودہ سسٹم کے خلاف نفرت دیکھ رہا ہوں, آپ یقین مانیں کہ اس دفعہ جو ہے 27 ستمبر کو آپ نوجوانوں کو نہیں سنبھال پائیں گے. کتنے آدمی آئیں گے اندازاً؟ 20 لاکھ سے زیادہ. 20 لاکھ سے زیادہ آدمی سڑکوں پر ہوں گے انشاءاللہ. 26 نومبر کو کتنے تھے اندازاً؟ وہ اسٹیمیٹ تھے 4-5 لاکھ تک. میں آپ کو ابھی سے بتاتا ہوں کہ یہ 27 ستمبر کو اتنی مخلوق نکلے گی کہ جو بھی کر لے وہ ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ. 26 کو آپ تھے اس جگہ پہ, چونکہ 26 تاریخ کو بشرا بی بی صاحبہ نے آن ریکارڈ کہا نا کہ جی وہ آپ کی بیوی اکیلی رہ گئی تھی, سب چھوڑ کے چلے گا. بہر اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہے تھے, وہ نون لیگ کے ورکرز کو تو نہیں کہہ رہی تھی. تو ان کی اس گلے کا کیا جواب ہے, یا اگر آپ سے پوچھو کہ آپ 26 دیکھیں ہم 26 نومبر کو آخر تک ادھر ہی تھے. ان کی بات صحیح ہے, اور وہ ایک بہادر خاتون ہے, وہ بہادر لیڈر کی بہادر بیوی ہیں. پہلی دفعہ وہ باہر آئی تھی, اور ان کو جس طرح ہم دیکھ رہے تھے اور جس بہادری کے ساتھ وہ ڈٹی رہی تھی, تو ہماری توقعات اتنی نہیں تھی لیکن وہ ڈٹی رہی. تو لوگ منتشر ہوئے کوئی ایک جگہ پر, کیونکہ آنسو گیس زیادہ تھی, تو لوگ منتشر ہوئے, کوئی ایک جگہ پر تھا کوئی دوسری جگہ پر, تو ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا, اس لیے انہوں نے یہ کہا ہوگا. 26 کو ظاہر علی امین گنڈاپور صاحب نے لیڈ کیا, تو ہی ہیز اے پرائر ایکسپیرینس آف اسٹریٹ پروٹیسٹ. ظاہر آخری بڑی موومنٹ وہی ہوئی تھی, تو آپ کو ان سے بھی رابطہ ہے, کیونکہ اب آپ ایک اور موومنٹ لانچ کر رہے ہیں, تو تاکہ ہماری تمام لیڈرشپ ایک ہی کنٹینر پر ہوگی علی امین سمیت. علی امین گنڈاپور صاحب, ان سے بھی آپ کا رابطہ ہے مسلسل؟ ٹھیک. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رہائی نہیں ہے مقصد, رسائی ہے مقصد, تو یہ اتنا اہتمام رسائی کے لیے ہے بس, یا آپ سے منسوخ بیان چل رہا ہے کل سے؟ نہیں, وہ اب شہزاد اقبال صاحب جو ہیں سینئر صحافی ہیں, وہ میرے خیال میں وہ تو غلط بیانی نہیں کر سکتے. مجھ سے کمیونیکیٹ کرنے میں شاید غلطی ہو, یا وہ اس نے غلط سمجھا ہو. اگر اس طرح ہوا ہے تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں, لیکن ہمارا جو ہے آپ کا مقصد کیا تھا؟ رہائی. آپ نے اصل میں کیا کہا؟ رہائی ہے ہمارا پہلا مقصد, رہائی ہے. تو رسائی غلط آپ نے نہیں استعمال کیا؟ رسائی کا مقصد لفظ میں نے نہیں استعمال کیا. ہاں بہرحال ملاقاتوں کا لفظ میں نے استعمال کیا کہ ہمارا پہلا آپشن جو ہے انصاف کے ساتھ عمران خان صاحب کی رہائی, اور دوسرا جو ہے ملاقاتوں سے پابندی اٹھائی جائے. لیکن سر یہ تو ہو سکتا تھا کہ آپ اور کسی کو بھی چھوڑیے, مثال کے طور پر میں شہباز گل صاحب کی بات ابھی نہیں کر رہا, خان صاحب کی بہن ہے علیمہ صاحبہ, تو ان کو تو آپ مطمئن کر لیتے تاریخ دینے سے پہلے. آپ نے تاریخ اناؤنس کر دی, انہوں نے میڈیا پر آ کر کہہ دیا کہ میں تو سو رہی تھی, مجھے تو نہیں پتا, اور یہ خان کو بہت انتظار کروائیں گے, اور 13 اگست بھی تو آتی ہے 27 ستمبر سے پہلے, تو آپ ان کو مطمئن نہیں کر پائے؟ یار آپ ذرا دیکھیں نا, مطلب پاکستانیوں کے دل میں جو نفرت ہے اور ان پر جو غصہ ہے, وہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے 27 تاریخ اناؤنس کی تو وہ ہم پر غصہ ہو رہے ہیں کہ جلدی کی کیوں نہیں کی. تو یہ آپ لوگوں کا ٹمپریچر دیکھ رہے ہیں نا. تو بہرحال یہ تاریخ جو تھی یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی, چاہے تحریک تحفظ آئین پاکستانی یا پاکستان تحریک انصاف کی ہیں, ان کے مشورے سے ہوئی ہیں. علیم آپا وہ جو ہیں غیر سیاسی ہیں, وہ نہ ہمارے کسی فیصلے میں مداخلت کرتی ہیں, نہ ہی جو ہیں وہ اثر انداز. اظہار ناراضگی تو کیا ہے؟ ہاں وہ اظہار ناراضگی کی ہے, ان کی جینون ہے, ان کا بھائی جیل میں ہے, وہ کچھ بھی بول سکتی ہیں, اور ان کو انشاءاللہ تعالی ہم مطمئن کریں گے. ابھی بات ہوئی آپ کی اس کی, ان کے اس بیانات کے بعد؟ بیانات کے بعد بات ہوئی ہے. مطمئن ہوئی ہیں اب وہ؟ نہیں, مطمئن کریں گے نا انشاءاللہ. 27 کو ہوں گی آپ کے ساتھ؟ بالکل ہوگی, یا یقین ہے آپ کو اس بات کا؟ کہ بالکل 100%. 27 تاریخ کو. اور ویسے اگر میں آپ سے پوچھوں, چلیں سوال کی صورت میں, کہ آپ نے اتنے دنوں بعد کی کال کیوں دی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی 55-57 دن تھے نا, 5 اگست اور 27 ستمبر میں. ہاں دیکھیں, جو آپ کے کارکنوں نے جب سے سوال پوچھا, وہ میں آپ سے سوال کی صورت میں پوچھ رہا ہوں کہ سی ایم کے پی کے کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ اتنے دنوں بعد کی کال کیوں دی ہے؟ دیکھیں بہت سے وجوہات ہیں, لیکن کچھ وجوہات جو ہیں وہ انٹرنل رہتی ہے, وہ آپ جو ہیں سامنے نہیں لا سکتے. لیکن بہرحال سپٹمبر میں جو ہیں
یونیورسٹیز اور کالجز کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں. صحیح ہے. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یونیورسٹیز اور کالجز کھل جائیں گے. عدالتوں کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں, وہ جو ہیں ہو جائیں گی. گرمی کی شدت تھوڑی کم ہو جائے گی, اور جو ہے موبلائزیشن کے لیے تھوڑا ٹائم مل جائے گا, کیونکہ میں نے ایک دفعہ پھر بلوچستان بھی جانا ہے. میں تو چاہوں گا. آپ کو یہ خدشہ ہے کہ آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے کسی بات کو بنیاد بنا کے 27 سے پہلے؟ نہیں, اب جب تک نائل نہ کریں یہ مجھے ٹچ بھی نہیں کر سکتے. اور آپ کو یہ خدشہ ہے کہ آپ کو نائل کیا جا سکتا ہے 27 سے تو پہلے؟ شاید. اور ایسی صورت میں کیا کریں گے پھر؟ ایسی صورت میں میری ویڈیوز موجود ہیں جو ابھی منظر عام پہ نہیں آئی ہیں. ہاں. تو آپ نے نا اہلی کے بعد اگر گرفتاری ہوتی ہے تو اس صورت میں آپ نے لائے عمل بنا دیا جس کی ویڈیوز آپ نے بنا دی, اس وقت منظر عام پہ آئیں گے. دیکھیں جی, اس دفعہ جو ہے اگر فرض کرے نائل کر دیا جاتا ہے, گرفتار کر دیا جاتا ہے, اور پارٹی نے یہ ذمہ داری اگر فرض کرے مجھے دی ہے, تو میرے ہاتھ سے لیا ہوا جھنڈا کسی اور کے ہاتھ میں آ جائے گا. اس کو ایک ساتھ کچھ کیا جاتا ہے تو یہ جھنڈا کسی اور کے پاس. ABC سارے پلان بنے ہوئے ہیں. ہاں بنے ہوئے. لیکن سر یہ آپ اکتوبر میں آئے نا 2025, اور اب تقریباً اکتوبر 2026 کی کال ہے 27 نمبر کی. اس میں اتنا ٹائم کیوں لگا؟ تقریباً 12, یعنی آپ نے اس طرز کی کال تو ظاہر فرسٹ ٹائم دی ہے نا. جب آپ بنے تھے CM تب ایک تاثر تھا کہ بس اب تو دنوں یا شاید ہفتوں کی بات ہے کہ ڈی چوک کی کال دیں گے نئے CM, کیونکہ خان صاحب ان کو لائے ہی اس لیے کہ بھائی اسٹریٹ موومنٹ کا مظاہرہ کریں. تو آپ نے یہ والی کال لینے میں تقریباً 1 سال کیوں لگایا ہے؟ دیکھیں, اس سے پہلے جتنی بھی کالز تھی وہ عمران خان صاحب کی طرف سے تھی. میرا فیصلہ بھی عمران خان صاحب کا ہی تھا کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں. اس کے بعد جب اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کا جی فیصلہ ہوا, وہ بھی عمران خان صاحب کی ہدایت تھی کہ مطلب میں نے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کرنی ہے. صحیح ہے. میں نے خیبر سے کراچی تک جو ہے لوگوں کو موبلائز کیا اسٹریٹ موومنٹ کی, اور وہ بہترین تھی. لوگ جس انداز میں نکلے, جس طرح کا جو ہے ریسیپشن دیا, وہ عمران خان صاحب کا وزیر اعلیٰ تھا. عمران خان صاحب کی وجہ سے لوگوں نے وہ پیار دیا. تو جو 26 نومبر کو جو تحریک تھوڑی ڈاؤن ہو چکی تھی, اس کو ہم نے پھر اٹھایا. ہم جاتے جاتے جو ہیں 14 فروری تک پہنچے. 14 فروری کو کورٹ کا ڈیسیجن آیا کہ عمران خان صاحب سے ڈاکٹرز کو ملنے دیا جائے اور ان کا علاج ہو. بہرحال اس کی وجہ سے تھوڑا جو ہے پھر KP بند کرنے کی کال دی گئی. ہمارا ایک فیصلہ تھا, دوسرا فیصلہ ہوا, تو اس کی وجہ سے تحریک پر تھوڑا بہت, بلکہ تھوڑا نہیں بہت اثر پڑا. آپ بولتے ہیں خان صاحب کو جب پتہ, یعنی خان صاحب اس وقت آپ کے اطلاعات سے خوش ہوں گے کہ سہیل صاحب نے اپنی نامزدگی کے یا اپنا اوتھ لینے کے تقریباً 1 سال بعد اسلام آباد کی کال دی. خان صاحب اس میں مطمئن ہوں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, عمران خان صاحب جو ہیں وہ تنظیمی آدمی ہیں, وہ بالکل اسٹرکٹلی جو ہیں تنظیمی اصولوں کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے مجھے یہ اختیار دیا تھا کہ میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کروں, اور وہ میں جو ہیں بالکل ایمانداری سے کر رہا تھا. باقی اختیارات جو ہیں وہ پولیٹیکل کمیٹی کی ہوتی ہیں. اسلام آباد کال دینے کے اختیار پولیٹیکل کمیٹی کا تھا. ہاں, ساری جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ پولیٹیکل کمیٹی کی, اور ابھی بھی انہوں نے اعلان کیا ہے. ہاں, تو یہ سب کے مشورے سے. اکیلے سہیل افریدی تو یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ مطلب میں نے کیا کرنا ہے. If you were to decide only, اگر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا تو آپ اس بہت پہلے کال دے چکے ہوتے. میں نے ایک دفعہ جو ہے بتایا بھی تھا. بہرحال ابھی 27 ستمبر کی کال ہیں اور اس پر ہمارا فوکس ہے. اس سے پہلے جو ہوا ہے اس کو سائڈ پر رکھ کر ہم نے اپنا فوکس 27 ستمبر. سر یہ فیکٹ ہے خان صاحب تو ظاہر رسائی بند ہے نا, تقریباً 8 مہینے تو ہو گئے نا تقریباً, خان صاحب سے کوئی ایکسیس نہیں ہے. خان صاحب نے یہ کہا تھا, یہ پیغام بھجوایا تھا کہ اگر مجھ تک ایکسیس بلاک ہو جائے, جو کہ بلاک ہے اس وقت, تو KP کے بند کر دینا. یہ کہا تھا خان صاحب؟ یہ مجھے نہیں ملا. آپ تک ایسا کوئی پیغام نہیں پہنچا؟ یہ پیغام پہنچا تھا آپ تک کہ جب آپ کو وزیر اعلیٰ نامزد کر رہے تھے کہ صوبے کے امور چلانے کے لیے ایز اے ڈیپیوٹی CM یا کسی ایک بڑی عہدے پہ تیمور جھگڑا صاحب کو لگایا جائے؟ نہیں, یہ آپ تک کسی کے ذریعے ایسا کوئی پیغام؟ کیونکہ یہ دعویٰ بشرا صاحبہ کی فیملی کی جانب سے ہوا کہ انہوں نے کلیم کیا. تیمور بھائی بہترین انسان ہیں, وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں, لیکن میری کہ اچھا مزمل اسلم صاحب کا صرف مجھے کہا گیا تھا کہ اس کو فائنینس پر ہی رکھنا ہے, اور وہ بہترین کام کر رہے ہیں اس وقت. ہمارا فائنینس مطلب 76 سالوں میں ہماری ٹوٹل جو ریونیو تھی وہ 63 بلین تھی. ہم نے پہلے سال جو ہے وہ 93 بلین تک پہنچائی. اس سال میں نے مزمل صاحب اور ان کی ٹیم کی مدد سے
150 बिलियन तक पहुंचाई। हमारा टारगेट 129 बिलियन था, लेकिन हमने 150 बिलियन तक, और ये विदाउट एनी न्यू टैक्सेस। इस साल हमने टारगेट की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्शन, जो रेवेन्यू कलेक्शन था केपी का, इस साल हमने अपना टारगेट रखा है 180 बिलियन, और इंशाल्लाह ताला 200 बिलियन हम क्रॉस करेंगे। नए टैक्सेस लगाए बगैर, और दूसरा जो हमारा फाटा और पाटा है, जो अभी मर्ज अजला है, कबाइली अजला और पाटा जो मलकन रीजन है, ये टैक्स एग्जेम्प्टेड है। उसके बावजूद भी जो है हम सिर्फ रिफॉर्म्स के रेवेन्यू क्या है, टैक्सेस अगर नहीं है तो, नए टैक्सेस नहीं है तो फिर कैसे आमदनी में इजाफा हो रहा है? देखिए, मुख्तलिफ चीज़ों से हो रहा है। जो हमारा KPRA है, जो हमारे बाकी चीज़ें हैं, रेवेन्यू हैं, लैंड रेवेन्यू, उनकी तरफ से आ रहा है, और जो हमारे अपने रिसोर्सेज हैं, तेल हो गया, गैस हो गया, मादनियात हो गए, इन सारी चीज़ों में अभी इस दफ़ा हमारी मिनरल डिपार्टमेंट ने सिर्फ 12 अरब रुपए की रेवेन्यू कलेक्शन की है। रेवेन्यू फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट से 35 बिलियन की रेवेन्यू जनरेशन की है, सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट। ओके, छोटा सा ब्रेक का वक्त हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब अपने पहले टेलीविज़न इंटरव्यू में हमारे साथ हैं। हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुश आमदीद कहते हैं आपको इस खुसूसी एपिसोड में। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल आफरीदी साहब अपनी इस तरह की पहली नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं। मुराद सईद साहब, जिन्होंने आपका नाम भी रिकमेंड किया था खान साहब को, तो नहीं, ये किसने कहा? नहीं, खान साहब ने खुद से दिया है। मुराद सईद साहब जो वो किस तरह जेल गए थे? नहीं, राब्ता तो मतलब पैगाम साजी तो थी ना, कि उसने उसको बता दिया। खान साहब तक 100 लोगों को खान साहब ने पैगाम भिजवाए हैं, तो जाहिर है सब जेल तो नहीं गए थे खान साहब से मिलने। पैगाम रसानी तो होती है ना लोगों के जरिए। पैगाम रसानी वो किसके जरिए करवा? खान साहब ने पूछा नहीं होगा कि यार मुझे अली अमीन साहब को हटाना है, नया सीएम लगाना है, तो बताओ किसको लाना चाहिए? तो तीन चार लोगों से पूछा होगा ना। तो शायद किसी और से पूछा हो। मुराद साहब से आपने मुराद साहब से पूछा है कि तो आपने मेरा नाम दिया? आपकी ज़ाहिर दोस्ती है, पुराना साथ है मुराद साहब से। वो हमारा बड़ा है, और जो है हमें हमेशा गाइड करता रहता है। तो ये तासुर गलत है कि मुराद सईद का नाम, सुहेल आफरीदी का नाम मुराद सईद ने रिकमेंड किया। मुराद भाई के साथ हमारा जो है बड़े एहतराम का रिश्ता है, और हमारा बड़ा है, वो हमें गाइड करता रहता है। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि वो किसी की रिकमेंडेशन नहीं देता। लीडर हुक्म करेगा फिर तो देनी पड़ेगी ना। हाँ, लीडर बोलेगा तो फिर तो लीडर ने हुक्म दिया हो कि यार मुराद बताओ मुझे 2-3 लोग। तो लीडर अगर अडियाला जेल से बाहर आया और उससे पूछा हो तो वो जुदा बात है। या वो पैगाम तो और दुनिया से। लेकिन मुराद साहब आपसे आपको ऐसा क्या लगा मुराद साहब के एक पैगाम में कि आपने उनको कहा कि यार तुम्हारे इस मैसेज से, आपके इस मैसेज से मुराद साहब नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है तहरीक को? आपने कहा ना मुराद साहब से? मैं कब कहा? मुराद साहब ने खुद कहा ही है बात। अच्छा, देखिए मुराद भाई उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कही है बात। अच्छा, नहीं, मेरा नाम तो नहीं लिया उसने। नहीं कि मुझे सीएम साहब ने पैगाम दिया कि जी आपकी इस तहरीक से, आपके नहीं, बयान से मेरी तहरीक को नुकसान। वो इस तरह नहीं था। जो उनका इशारा गंडापुर साहब की तरफ तो नहीं होगा, सीएम की तरफ तो नहीं होगा। देखिए जी, जो हमारा 14 फरवरी का था, मेरी अलग राय थी, क्योंकि मैं जो है तमाम हालात देख रहा था। 3-4 दिन बाद रमज़ान था। हमारा सारा फोकस जो है हमेशा खैबर पख्तूनख्वा रहता है, क्योंकि वहाँ पर हमारी हुकूमत है। और रमज़ान से पहले जो है आप कोई भी कॉल देंगे 3-4 दिन पहले, तो वो, क्योंकि रमज़ान में लोगों का मिजाज ही अलग होता है। हाँ, रमज़ान में और रमज़ान से पहले तैयारियाँ होती हैं। तो मेरी उन दिनों मुराद साहब का आ गया पैगाम के निकलो। मुराद भाई का नहीं आया था, वो जो है मुख्तलिफ जगह सोशल मीडिया से और इन जगहों से आ गया। तो बहरहाल वो जो मतलब कॉल दी गई खैबर पख्तूनख्वा बंद करना, और फिर जो है कोर्ट का डिसीजन आ गया है कि मतलब खोलो रास्ते, तो हुकूमत पर भी प्रेशर आ गया, और वो जो है जो रिजल्ट हम चाहते थे वो भी अचीव नहीं हुआ। तो उस वजह से जो है मैंने कहा था कि मतलब ये कोई भी तहरीक नाकाम होती है तो वो हमें कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 1 साल पीछे लेकर चली जाती है। 26 नवंबर को हम नाकाम हुए, तो फिर 1 साल लगा हमें सर उठाने में। इस तरह 14 फरवरी की जो कॉल थी उसमें हमें नाकामी हुई, तो अभी तकरीबन 3-4 महीने हमें हुए दोबारा सर उठाने के लिए, 5 अगस्त तक। और इसमें जो है अलीमापा का रोल है, मतलब वो KPI उन्होंने जो है विजिट्स किए, तो उससे जो है काफ़ी मोमेंटम बना। तो इस वजह से 5 अगस्त मोमेंटम और ना बढ़ता सीएम साहब, अगर उनको वहाँ के मकामी MPs वगैरह भी सपोर्ट कर रहे होते। बहुत सपोर्ट किया। गंडापुर साहब तो नहीं खड़े थे जब गंडापुर साहब के हल्के में गई, तो गंडापुर साहब नहीं थे। अच्छा, वो साहब का CM है। MPA तो है ना, MPA का, मेरा साबिक CM थोड़ी क्या। मुझे नहीं पता कि वो आए थे या नहीं। आपने देखी कोई फुटेज? लेकिन वहाँ पर लोग थे, मैंने नहीं देखी। वहाँ पर लोग थे, लेकिन MPA नहीं थे। MPA साहब जो वहाँ के गंडापुर साहब वो नहीं थे। तो आपने एज अ CM तमाम MPs को हिदायत नहीं की थी कि खान साहब की बहन आ रही है तो पहुंचो यार, ताकि मोमेंटम बने?
نہیں سر تمام ہر جگہ پر اچھا جہاں پر اچھا میری بات سنیں جہاں پر ایم پی ایز اور منسٹرز کھڑے تھے وہ آپ نہیں کہہ رہے وہاں پر دراصل مسئلہ یہ تھا کہ ڈی اے خان ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا وہ رات کو ہی ڈیسائیڈ ہوا تو شاید جو ہے وہ کہیں اور بزی ہو ہاں یا شاید وہ اسلام آباد میں ہوتی اس کا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن یہ تو میرا خیال ہے وہیں پہ ویسے شاید ڈی اے خان تو آپ زیادہ نظر رکھ رہے ہیں میں معصومانہ خیال ہے میرا کہ تھے تو لیکن چلے مصروفیت ہو سکتی ہے بندے کی کوئی. مراد سی صاحب سے بات یہاں یوں نکلی آپ نے کہا کہ انہوں نے کوئی ریکمنڈ نہیں کیا انہوں نے اگین سر عام اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ تاخیر نہ کریں ستمبر میں ہی کچھ کریں جرگہ بلائیں کچھ کریں چونکہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں. ان کا کنسرن بالکل صحیح ہے. اچھا مراد بھائی نے جو پریڈکشن کی ہیں وہ سچ ثابت ہوئی ہے. رجیم چینج آپریشن رجیم صحت کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی اور کے پی کے حوالے سے بھی اور یہ کے پی کے حوالے سے وہ جو پریڈکشن کر رہے ہیں وہ میں آگے بتا رہا ہوں کیونکہ ان کا ارادہ یہی ہے. اور آگے والے آپ کو کیا بتا رہے ہیں وہ مان ہی نہیں رہے ہیں. وہ ویسے آپ کی رائے ہے کہ اب یہ 27 ستمبر مراد صاحب کی ہم جو بات کر رہے ہیں تو کہ مراد صاحب کو خود بھی لیڈ کرنا چاہیے آنا چاہیے بالکل نہیں باہر آنا چاہیے جب تک عمران خان صاحب نہ کہیں ان کو اندر ہی رہنا چاہیے اور باقی جو وہ چیزیں بتا رہے ہیں ان میں صداقت ہے. تو سر اگر مراد صاحب جو چیزیں بتا رہے ہیں تو کے پی کے حالات کے حوالے سے اس پہ بھی بات کی اور خان صاحب کی صحت کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صداقت ہے ان میں اور پہلے بھی ان کی باتیں ٹھیک ہوئی ہیں تو پھر تو اگر اتنا ہی ایمرجنسی کی صورت حال ہے تو پھر تو آپ کو اپنے لائے عمل پہ نظر ثانی نہیں کرنا چاہیے کہ چونکہ 27 میں تو بہت ٹائم ہے. اب جو خبریں آ رہی ہیں صحت کے حوالے سے کہ بلڈ پریشر شوٹ کر کے نظر آنا بند ہو گیا یہ ایمرجنسی ریکوائر نہیں کرتی سچویشن. میں نے ملکی حالات کا کہا ہے کہ مطلب وہ جو پریڈکٹ کرتے ہیں اس لحاظ سے یعنی صحت کے حوالے سے آپ کے خیال میں ایمرجنسی کی صورتحال نہیں ہے خان صاحب؟ نہیں میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ایمرجنسی کی صورتحال نہیں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک ہے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ایمرجنسی کی صورتحال. اچھا یہ کنفرم کرے گی ان کی فیملی. تو فیملی آپ کو کیا بتا رہی ہے آپ نے پوچھا فیملی کی طرف سے ٹویٹ آیا تھا کچھ دن پہلے علیم آپا کی طرف سے. آج انشاءاللہ تعالی ان سے رابطہ کریں گے. دیکھیں 27 سپٹمبر کا احتجاج وہ انٹیکٹ ہے. اگر فرض کریں ایمرجنسی کی صورتحال آتی ہے اور یہ چیز جو ہے بین کنفرم کرتی ہے تو یہ موومنٹ پھر ہوگی لیکن 27 کا بھی انٹیکٹ ہوگا. 27 پر ہم نے ہر صورت نکلنا ہے اور یہ جو احتجاجیں ہوں گی عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے یہ ہوتی رہیں گی اس درمیان. اچھا یعنی وہ اپنی جگہ پر ہے اور یہ معاملہ ہاں وہ اپنی جگہ انٹیکٹ رہے گی اور اس کے درمیان جو ہے ہم اپنی پولیٹیکل سٹرگل جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے. آپ نے سر مزمل صاحب کی بات کی صوبے کی پرفارمنس کا بتایا تو کیا خان صاحب کی طرف سے یہ ہدایت نہیں تھی کہ بجٹ منظور نہ کیا جائے؟ اب آپ کہیں گے خان صاحب سے رابطہ ہی نہیں ہے لیکن پچھلے جب علی امین صاحب کی بھی گورنمنٹ تھی تب تو خان صاحب سے اس وقت زمانے میں رسائی تھی نا تب خان صاحب نے نہیں کہا تھا کہ بجٹ منظور نہیں کرنا چاہیے؟ خان صاحب کی طرف سے ایسے کوئی ہدایت نہیں آئی کہ بجٹ منظور نہیں کرنا. اچھا عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ بجٹ جو ہے وہ قوم کی امانت ہوتی ہے. اوکے. جن لوگوں نے ووٹ دیا ہوتا ہے ایک حکومت کو تو وہ ان کی امانت ہوتی ہے اور بجٹ جو ہے پاس کرنا ہوتا ہے. انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ مطلب مجھے دیکھنا چاہیے بجٹ. وہ موقع نہیں ملا. وہ موقع نہ علی امین صاحب کو ملا تھا نہ مجھے ملا. لیکن منظور نہ کرنے کا انہوں نے کبھی نہیں کہا. منظور نہ کرنے کا یہ پیغام آپ تک نہیں پہنچا. اگر پہنچتا تو آپ منظور نہ کرتے. نہیں بالکل نہیں. بے شک حکومت جاتی چلے جائے 1000 دفعہ جائے. اسی طرح خان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ڈرونز نہیں ہونے چاہیے بے شک حکومت جاتی ہے تو جائے. یہ پیغام آپ تک پہنچا کبھی خان صاحب کا کہ خان صاحب نے یہ پیغام پہنچایا کہ یار سہیل کو یہ بتاؤ سہیل صاحب کو کہ ڈرونز نہیں ہونے چاہیے بے شک حکومت جاتی ہے چلی جائے؟ نہیں دیکھیں ڈرون آپ غلط کہہ رہے ہیں. ڈرون کر رہی ہے وفاقی حکومت. نہیں وفاقی حکومت کر رہی ہے. ڈرون جو ہے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نہیں کر رہی. اگر فرض کریں ڈرون ہم کر رہے ہیں اور مطلب ہم نہیں روک رہے تو اس میں حکومت جاتی ہے. ابھی آپ بھی کریں گے تو آپ کیسے روکیں گے؟ گورنمنٹ کر رہی ہوگی تو آپ وفاقی حکومت جو ہے غلط ڈرون کر رہی ہے. تو وہ جو ڈرون وفاقی گورنمنٹ کر رہی ہے جو کہ آپ کہنے غلط کر رہی ہے اس پہ خان صاحب نے پیغام بھجوایا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے بے شک گورنمنٹ جاتی ہے تو جائے؟ نہیں اس طرح نہیں کہا کہ مطلب اس پر جو ہے وفاقی حکومت ڈرون کر رہی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کیوں جائے. ہم نے صرف جو ہے اس کے خلاف ریزسٹ کرنا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. ہم نے قوم کو بتانا ہے. اور اگر فرض کریں عمران خان صاحب کا یہ پیغام آتا ہے کہ مطلب ڈرون وہ کر رہے ہیں اور ہم ریزسٹ نہیں کر پا رہے اور گورنمنٹ چھوڑنی پڑے تو چھوڑیں. اب دیکھیں خیبر پختونخوا میں جہاں پر بھی جا رہا ہوں چاہے مرج اضلاع میں جا رہا ہوں چاہے ساؤتھ ریجن میں جا رہا ہوں چاہے ملکن ریجن میں چاہے ہزارہ ریجن میں لوگ مجھے پیار دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیانیہ عمران خان صاحب کا ہے اس پر میں پورا اتر رہا ہوں اس لیے لوگ پیار دے رہے ہیں. 5 اگست کو سوشل میڈیا پر آپ کے خلاف کون باتیں کر رہے ہیں؟ پھر سوشل میڈیا پر ڈی پی پہ خان صاحب کی تصویریں لگی ہوئی ہیں.
وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں آپ کے خلاف بات کر رہے؟ جو کالے چینلز والے ہیں وہ بھی لگے ہوتے ہیں. شہباز گل صاحب تو کسی کالے چینل کے نہیں ہیں. میری بات یہ تو میں نے ایک نام لیا اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. مریم بٹو صاحبہ ہیں. نہیں ان کو جو ہے مس انفارمیشن دی گئی ہوگی. وہ بھی کسی جو ہے انہوں نے غلط سورس سے پوچھا ہوگا. شہباز گل صاحب جو ہیں وہ اچھے ولاگس کرتے ہیں. پارٹی کا بندہ جو ہے سوشل میڈیا پر تنقید نہیں کر سکتا, وہ غلط بات ہے. تو یہ جو ہے شہباز گل صاحب تو کر رہے ہیں, تو وہ مطلب انشاءاللہ تعالی وہ نہیں کریں گے میرے خیال. ویسے خان صاحب نے کہا تھا کہ پارٹی کی پالیسی پہ کوئی بھی پبلکلی تنقید نہیں کرے گا. اور جو مطلب تنقید کرتے ہیں. اچھا مجھ سے شہباز گل صاحب نے پوچھا بھی نہیں, یہ گلا ہے مجھ سے پوچھتا تو میں بتاتا کہ میں کسی سے ملا ہوں یا نہیں ملا, یا جو ہے میں غدار ہوں یا نہیں ہوں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, پبلکلی نہیں آنا چاہیے. اور آج آپ نے ڈینائی کر دیا, آپ کے چونکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ڈینائل ہوگا نا ان ملاقاتوں کو جو کہ آپ نے کر دیا ہے, ہاں تو پھر ہم مزید تفصیلات بتائیں گے اس ملاقات کی. بتائیں, دیکھ لیں, بتا ہی نہ دیں گے, بتا دیں, میں کلیئر ہوں. چونکہ میں بتا رہا ہوں بتانے والے دعویٰ کر رہے ہیں. اچھا لیکن آپ کلیئر ہیں تو ختم ہو گئی. یہ موبائل چوری کی انہوں نے شہباز گل صاحب نے. یار دیکھیں ہمارا فوکس صرف اور صرف 27 سپٹمبر ہے. 27 سپٹمبر کو انشاءاللہ تعالی پوری قوم نکلے گی. 27 سپٹمبر کو نوجوان جس انداز میں نکلے گا وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس دفعہ جو وہ غصہ اور جو شدت میں دیکھ رہا ہوں نوجوانوں میں, وہ پاکستان کی تاریخ میں نہ پہلے کسی نے دیکھی ہوگی اور نہ دیکھ پائے گا. اس دفعہ بہت سارے نوجوان آئیں گے انشاءاللہ. ناظرین, سی ایم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ. ان سے معصومانہ سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو یعنی آپ کا اس طرح انٹرویو نہیں آپ کا آیا, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو وزیر اعلیٰ بننے کا پیغام کس کے ذریعے ملا اور کیا کہا گیا کہ خان صاحب آپ کو کیوں وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں, کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہوتا ہے نا کسی کو بھی کسی پوسٹ پہ لگاتے ہیں تو بتاتے ہیں یار تم نے یہ کرنا ہے. آپ کو کس نے بتایا اور کیا بتایا؟ اچھا مجھے جو سچی بات ہے ٹی وی سے ہی پتا چلا. اچھا ٹکر دیکھ کے اور میں آفس میں بیٹھا تھا CNW کے آفس میں, کیونکہ میں اسپیشل اسسٹنٹ تھا اس وقت علی امین صاحب کی کیبنٹ. ہاں علی امین صاحب کی کیبنٹ میں. تو وہ دیکھا تو پھر اس سے ہی پتا چلا. پھر میں نے کنفرم کیا کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح, اور عمران خان صاحب مجھ سے کیا چاہتے ہیں تو وہ مل کر ہی پتہ لگے گا. بہرحال کسی کا پیغام اب تک آج تک آیا ہی نہیں ہے کہ سہیل صاحب خان صاحب ایکسپیکٹ دس فرام. انہوں نے میٹنگز بند کی ہوئی ہے نا. بشرا بی بی کی فیملی بشرا بی بی سے ملتی ہے, بشرا بی بی خان صاحب سے ملتی ہے, وہاں سے کوئی فیملی کی وجہ سے کی طرف سے مجھے کوئی پیغام نہیں آیا. اور بہنوں کی طرف سے جو پیغام لاسٹ آیا تھا وہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری تھی, وہ میں نے بہترین انداز میں کی. اس کے بعد جو ہے کوئی میسج نہیں آیا. سلمان صفدر صاحب ملے ہیں, انہوں نے بھی جو ہے کوئی پیغام نہیں دیا. ان کو پتہ ہے جو مجھے ملنے نہیں دے رہے کہ مطلب جو بھی پیغام آئے گا اس پر منوان عمل ہوگا, اس سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گا. تو اس وجہ سے یہ ایکسیس بند ہے. اور آپ بتانا آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں جو کہ پارٹی کے لوگ بھی ہیں کہ ایکسیس بند آپ نے ہی کروایا ہوا ہے, چونکہ خان صاحب اگر ملیں گے تو بڑے ناراض ہوں گے آپ پہ کہ تم نے کیا کیا 10 مہینے یار. وہ آپ لوگ یہ باتیں بھی تو لیکن ذرا وہ مجھے اس کال کا تو احوال بتائیے, وہ کیا ہوا تھا جو آپ نے پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی بات کی اور انہوں نے ایکچولی انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. یس ان دیز کلیئر ورڈز. یس پوچھ کر بتاتا ہوں. اچھا یہ نہیں کہا کس سے, مطلب انہوں نے کہا کہ پوچھ کر بتاتا ہوں. شاید اٹیالہ جیل میں کسی سے پوچھ رہا ہوں, سپرنٹینڈنٹ سے. آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ محسن صاحب سے کیسا ہے ویسے؟ دیکھیں ورکنگ ریلیشن کیا ہوگا, وہ انٹیریئر منسٹر ہیں اور میرے صوبے کی جو حالات ہیں تو اس حوالے سے ملاقات بھی ہوئی تھی, اس حوالے سے بات بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں خان صاحب کے نام پہ اربوں روپے کون بنا رہا ہے منسٹر صاحب؟ چیف ایگزیکٹو ہیں پروونس کے, تو آپ بتائیں. خان صاحب کے نام پر اربوں روپے بنا, وہ سوشل میڈیا کا کہہ رہا تھا بھائی جان. اچھا جنید اکبر صاحب سوشل میڈیا کا کہہ رہے تھے کہ جو لوگ جو ہے عمران خان صاحب کے نام پر پیسے بنا رہے ہیں تو ابھی اس وقت ہمیں فائنینسز کی ضرورت ہوگی, تو آپ کائنڈلی جو ہے پارٹی فنڈ میں جمع کرا دیں. وہ تنقید نہیں کر رہا تھا. اچھا وہ کسی منسٹر یا کوئی ڈپارٹمنٹ کوئی فلاں ایسا کچھ نہیں تھا وہ. نہ آپ کو یہ اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ یار فلاں بندہ کرپشن کی کوشش کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں, ایسی باتیں ہوتی ہیں بہت. تو دیکھیں سب سے کرپٹ جو ہیں وہ وفاقی حکومت میں بیٹھے ہوئے, یہ میں نہیں, سارے وہیں چلے گئے, یہاں کوئی نہیں بچا. میں آپ کو بات بتاتا ہوں نا, وہ کیوں ابھی میں الزام لگا رہا ہوں کہ مطلب وہ کرپٹ ہے. جی IMF اس کا ثبوت دے رہا ہے کہ 5,300 ارب روپے کی کرپشن انہوں نے کی.
کسی نے جو ہے وہ بات کی اس پر, کسی نے انویسٹیگیشن کی کہ یہ 5,300 ارب روپے قوم کا پیسہ یہ کہاں پر گیا. ہمارے جو کے پی میں ہیں یہ صرف کالے چینلز اور ان کے جو کرتے درتا ہے وہ الزام لگا رہے ہیں. اچھا پھر میں بولتا ہوں کہ ثبوت لاؤ, چاہے میرا وزیر ہو, چاہے میرا سیکرٹری ہو, بیوروکریٹ ہو, پولیس ہو, جو بھی ہو, اس کے خلاف میں کارروائی کروں گا. ایک ثبوت بھی نہیں لیا. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جس بندے کے خلاف بھی آپ ثبوت لے کر آئیں, اسی دن اگر میں نے کارروائی نہیں کی تو میں عہدہ چھوڑ دوں گا. اوکے. ہاں, کچھ لوگ آپ کے کزن کا نام لیتے ہیں کہ فلاں ہے تو فلاں ہے, تو پتہ نہیں وہ پتنگ ہمارے کراچی میں ہوتی تھی ایم کیو ایم کا انتخابی نشان, لیکن وہ پتنگ صاحب کا بھی ایک نام آتا ہے, تو وہ سب غلط. اگین میں نے کہا تفصیلی بات اس پہ اگلے انٹرویو میں کریں گے جب آپ ٹائم دیں گے, لیکن آج تو میں معصومانہ سوال پوچھوں. ان کو ٹارگٹ کرے جو میرے قریب رہ رہے ہیں, جن پر انہوں نے کوشش کی ہے خریدنے کی لیکن وہ بکے نہیں. اچھا. ان سب پر کوشش کریں. پھر منسٹروں میں جو مطلب سب اچھا کام کر رہے ہیں, بہترین کام کر رہے ہیں, لیکن جو سب سے زیادہ کام کرتا ہے ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی انٹرسٹ وہاں پر ہے. اچھا آپ کو پتا ہے کہ پولیس میں ان کی طرف سے مداخلت ہو رہی ہے مسلسل. جو بیسٹ آفیسرز ہم لگانا چاہ رہے ہیں یہ آئی جی صاحب کو جو ہیں ڈراتے ہیں, دمکاتے ہیں کہ نہ لگاؤ. پوسٹنگ ٹرانسفر آئی جی صاحب خود کرتے ہیں. آئی جی صاحب ہیں وفاق کے ملازم, جو بھی آیا مطلب پوسٹنگ ٹرانسفر وہاں سے ہوتی ہے تو اس کو مجبوراً جو ہے ان کی ماننا پڑے گی جو مطلب وہ کہتے ہیں. ہم نے پھر اس طرح کیا کہ یمین صاحب کی گورنمنٹ میں ہم نے پولیس سے اختیار لے کر جو ہے وہ حکومت کو دے دیا پوسٹنگ ٹرانسفر کا. یہ کیبنٹ نے, یہ اسمبلی نے فیصلہ کیا, عدالت نے وہ ایکٹ ہی اڑا دیا. مطلب سندھ میں یہی چل رہا ہے, پنجاب میں یہی چل رہا ہے, بلوچستان میں یہی چل رہا ہے. کے پی میں جو ہے عدالتیں ہمارے قانون کو اڑا رہے ہیں. کے پی کے میں جو بھی پوسٹنگز سی ایم کے دائرہ اختیار میں آتی ہیں, جو سی ایم کے دائرہ اختیار میں آتی ہیں, وہ سارے بندے آپ کی ہی منشا کے مطابق لگے ہوئے ہیں. بالکل. کوئی ایسا بندہ تو نہیں کہ آپ چاہیں کہ بدامی صاحب اس منصب پہ ہوں لیکن بدامی صاحب نہیں لگ پا رہے, آپ نہیں لگوا پا رہے, ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں ایسا جہاں آپ نہیں چاہتے ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مداخلت ہو رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے لوگ ہوں گے آپ کے ساتھ, آپ کو لگتا ہے ایسا؟ کیونکہ ان کا اسٹریٹ پاور ٹھیک ٹھاک ہے مولانا صاحب کا. دیکھیں کیا مشکل ہے؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے تمام پولیٹیکل جماعتوں کے, اس میں جو ہے ہماری جماعت بھی شامل ہے, باقی جماعتیں بھی شامل ہیں, اور اگر ہماری پیج پر ہمارے موقف کے ساتھ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے تو اس کو ویلکم کہیں گے. آپ جائیں گے مولانا صاحب کے پاس, ان کو دعوت دیں گے کہ آپ بھی اپنے کارکنان کو, اور آپ بھی آئیے؟ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی تو ڈیفینیٹلی جاؤں گا. اچھا, یہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. اچھا صحیح صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب 5 اگست والے جلسے میں کیوں نہیں تھے؟ ہم تو مولانا کی بات کر رہے ہیں, یا تو تحریک تحفظ, یہ نہیں, یہی لوگ ہی نہیں تھے 5. اچھا, علامہ صاحب میرے خیال میں پاکستان میں نہیں تھے, اور جو اچغزئی صاحب ہیں وہ بلوچستان کو لیڈ کر رہے تھے, وہ دیکھ رہے تھے ادھر, تو اس وجہ سے وہ ایک پٹیشن رکھی ہوئی, آپ کو معلوم ہے نا, وہ آئینی عدالت میں شیر افضل مروت صاحب ایک صاحب ہیں, انہوں نے پٹیشن کیا ہے, آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی یعنی آپ کو نااہل کرنے کا اس میں مطالبہ ہے. اس کی انہوں نے بنیاد یہ بنائی ہے کہ عمران خان صاحب نے آپ کو لگایا پچھلے سی ایم کو ہٹا کے, اور چونکہ وہ ایک مجرم ہے عمران خان صاحب, اور ایک مجرم جو ہے وہ سیاسی فیصلہ نہیں کر سکتا. آپ بولتے ہیں کبھی وہ پٹیشن ہی ایک جانا حرکت میں آ سکتی ہے؟ آ جائیں, وہ کوئی ایشو نہیں ہے, اس سے میں نہیں ڈرتا. پٹیشن کے پیچھے کیا ہے ویسے؟ لیکن جس بندے کی وجہ سے ایک بندہ ایم این اے بنا ہو تو اس کے لیے پھر یہ الفاظ لگانا بہت نامناسب ہے. میرے لیڈر کے خلاف جو ہے اس کو اس طرح کے الفاظ, وہ کہتے ہیں غلط, خان صاحب کے خلاف غلط کیسز ہیں, لیکن بہرحال اس وقت وہ کنوکٹڈ تو ہیں, اور کنوکٹڈ بندہ پولیٹیکل ڈیسیژن نہیں لے سکتا. یہ اس نے غلط بولا ہے, وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے میں نے غلط بولا ہی, اور باقی مجھے کوئی ٹینشن نہیں. اور درخواست میں خان صاحب کے ہی کچھ ریفرنسز لگائے ہوئے ہیں کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ کیبنٹ کیسے بنا سکتے ہیں, سینیٹرز کیسے لگا سکتے ہیں, چونکہ وہ تو جیل میں تھے. تو انہوں نے خان صاحب کے ہی کچھ چیزوں کا حوالہ دیا ہوا اس میں. یہ اٹھ جائے گا, یہ اس میں دم ہی نہیں ہے اس کیس میں, اس پٹیشن کا کچھ آپ کو کوئی نہیں ہے. اور باقی جو ہیں یہ سارے مطلب پرچی سے فیصلے کرتے ہیں, کر لیں, کوئی ٹینشن ہو بھی جائے تو مسئلہ کوئی ایشو نہیں. آپ کے خیال میں میں کشتیاں جلا کر اس دفعہ نکلا. کشتیاں جلا دی؟ ہاں, یہ علم میں ہونا چاہیے. حکومت جاتی ہے تو جائے, جان بھی جاتی ہے جائے, حکومت کیا چیز. حکومت جانے کا امکان ہے؟ میرے خیال میں اتنا بڑا رسک نہیں لے پائیں گے, کیونکہ یہ خیبر پختونخوا کی عوام کو برداشت نہیں کر پائیں گے. کے پی کے کی گورنمنٹ یہ والی خان صاحب کی, پی ٹی آئی کی, آپ کے خیال میں 5 سال پورے کرے گی؟ دیکھیں 5 سال پورے کریں یا نہ کریں, لگتا کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, ہمارا مقصد حکومت کے 5 سال نہیں ہے. ہمارا مقصد جو ہے حکومت کی کرسی پر بیٹھنا نہیں ہے. ہمارا مقصد ملک میں حقیقی آزادی ہے, جس کا خواب عمران خان صاحب نے دیکھا تھا. ہماری جدوجہد اس کے لیے ہے. یہ باقی چیزیں جو ہیں یہ سیکنڈری ہے. پریورٹی عمران خان صاحب کا ویژن ہے, عمران خان صاحب کی حقیقی آزادی کی تحریک ہے, باقی تمام چیزیں سیکنڈری ہے.
صحیح. آپ کے پاس لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب والا شاید معاملہ نہ ہو پائے آپ کے ریلیوں میں, مطلب 27 کو شاید نہ آ پائیں. ان کو تو آپ کنونس کر سکتے ہیں, چونکہ آپ کو نا مولانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ بھی چوری ہوا ہے, مولانا صاحب کا مینڈیٹ کے پی کے میں چوری ہوا ہے, تو یعنی کہ تو وہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کو ان کا مینڈیٹ چورا کے دیا گیا. ان کو تو سمجھا دیں یا ان کو قائل کر لیں یا ان سے قائل ہو جائیں. دیکھیں اگر فرض کرے کسی کو لگتا ہے کہ کے پی میں جو ہے ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, چاہے مولانا صاحب ہے, چاہے پیپل پارٹی ہے, چاہے پی ایم نون ہے, وہ کیسز کرے اور سنیں کیسز, مطلب جس حلقے پر یہ کہہ رہے کہ یہاں پر دھاندلی ہوئی ہے وہ حلقے ہم کھول دیں گے, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. ہم نے کون سا جو ہے ڈنڈے اٹھانے ہیں یا کسی کے کاغذات چھیننے ہیں یا کسی کو ڈنڈے مارنے ہیں یا کسی کو جیلوں میں ڈالنا ہے, وہ تو کسی اور کا کام ہے. اچھا جہاں پر باقی جگہوں پر جہاں پر ہم الزام لگا رہے ہیں کہ وہاں پر وہاں بھی کھولے جائیں گے, وہاں کھولیں, پتہ لگ جائے گا. سر آپ کے سیاسی تجزیے میں آپ کو کیا لگتا ہے 2026 عمران خان صاحب کی رہائی کا سال ہے؟ انشاءاللہ امید ہے آپ کو. ہاں. تھینک یو ویری مچ. آپ کو دینے کا بہت بہت شکریہ.